کے صاحبزادے بتا رہے تھے کہ جب ہم گھر سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ ٹریفک بالکل جام تھی اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے استخارہ فرمایا اور استخارے کے بعد فرمانے لگے کہ پیچھے جانے والی بات تو ذہن میں آ ہی نہیں رہی، ہم نے آگے جانا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ یہ اتنی بڑی روحانی شخصیت اور پیر طریقت ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یہ بہت کم ہے۔ ابھی حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس بھی دیں گے۔ ہماری وہ بچیاں جنہوں نے بخاری شریف مکمل کی ہے ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنا سبق نکال لیں۔ حضرت جی انشاءاللہ بخاری کا سبق بھی پڑھائیں گے اور ہمیں نصائح بھی فرمائیں گے۔ اب میں دعوت دوں گا ہمارے مخدوم و محترم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ہمارے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ عالم دین فرمائے لگے، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے متفقہ طور پر جو مختصر درود شریف منقول ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رحمت۔ اور ہمارے کافی حضرات مشائخ عام طور پر جو مختصر درود شریف تلقین کرتے ہیں وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نماز والا درود شریف افضل ہے وہ پڑھ لیں اور مختصر درود شریف بھی ہے۔ بہرحال درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہوگا، بلکہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ آخرت کی سب باتیں برحق اور سچ، ایک ذرے کا شک نہیں۔ کیا نام بھائی؟ محمد اسد اور اپنے بھائی معروف کرخی، اللہ خوش رکھیں، اللہ معروف کرخی بنائے اپنے بھائی کو۔ ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا ہے، اور مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونے سے بڑھ کر جنت کی ٹکٹ آپ کے سینے میں ہے۔ میں وہاں جامع مدنیہ میں رائے مرکز کے قریب مدرسہ ہے ہمارا ٹوٹا پھوٹا، وہاں 410 مہمان رائے کے اجتماع پر تشریف لائے۔ ان میں سے ایک بھائی ان کی سامنے کی جیب یہاں ہے، بھائی کیا نام ہے آپ؟ محمد عمر۔ بھائی عمر، آپ کی یہ بائیں طرف جیب ہے کہ یاد ہے جیب؟ تو ان کی بائیں طرف جیب، اور آپ بتاؤ دل کہاں ہوتا ہے؟ دل کہاں ہوتا ہے؟ دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ ان کی بائیں طرف جیب اور دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے، اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ تو ایک بھائی خوش طبی میں کہنے لگے یہ جو اوپر جیب لگی ہوئی ہے اس میں رائبل کا کرایہ، اور جو نیچے جیب لگی ہوئی ہے اس میں جنت کا ٹکٹ ہے۔ اس کو سنبھال کر رکھیں، اور جس کے پاس ٹکٹ موجود ہو 100 درہم کی ٹکٹ آپ کے پاس موجود ہو، وہ ہے کہ پورا ملک آپ کی جیب میں ہے۔
یہ ایمان جنت کا ٹکٹ ہے، وہ ہے کہ جنت کے محلات، جنت کی سب بہاریں آپ کے پاس ہیں، دائیں بائیں نہ ہوں، بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے۔ دیکھو ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے اس کے لیے خادم چٹائیوں کے طلباء ہیں، میرے اکابر حضرات تشریف فرمائیں، ان کا سایہ ہے۔ اللہ ہمارے تمام اکابرین، میرے حضرت اقدس ہم سب کے مخدوم رخا کمانی صاحب دم برکات اللہ علیہ، ہماری بزرگ ہستی حضرت مولانا معین الدین وٹو صاحب دم برکات اللہ علیہ، اور میرے کتنے اکابر حضرات تشریف فرما ہیں۔ مجھے فرصت ملے میں سب کا بس محبت سے نام لے کر شکریہ ادا کروں، اور پورے مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی تشریف لائے، سب مجھے یاد ہے مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ استاد حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو تقریباً 45 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے، مجھے حج کے عمرے کے سفر میں کوئی 10-15 سال حضرت کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے سال بخشی۔ یہ حضرت قاری فتح محمود صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم رہے مدینہ منورہ میں، حضرت مولانا عاشق الہی مشری رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت کے معتمد تھے، ان کے بچوں کے استاد بھی۔ ایک مرتبہ حضرت قاری فتح محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، ایک ملنے والا ہے، کہنے لگے کہ حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضرت قاری صاحب فرمانے لگے نہیں، مجھ سے محبت نہیں۔ پھر کی حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضرت قاری صاحب کہنے لگے نہیں، مجھ سے محبت نہیں۔ وہ تیسری مرتبہ رو کر کہنے لگے حضرت واللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو حضرت قاری صاحب فرمانے لگے مجھ سے محبت نہیں، میرے سینے میں جو قرآن پاک کا نور چھپا ہوا ہے اس سے محبت ہے آپ سے۔ یہ جو پورا مجمع ہے ہمارے بزرگ بھائی تشریف فرما ہے، آپ کی کسی کی ذات سے محبت نہیں، رب کے دین سے محبت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت کا نور جو ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے نصیب فرما رکھا ہے، یہ اسی کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ پیار نظر آتے گا۔ میں پہلے دنوں میں آپریشن ہوا، کچھ مہمان محبت سے تشریف لائے، ان سب کے سامنے تقریباً کوشش کرتا کہ یہ چند باتیں ان کے سامنے۔ ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے ترمذی شریف، اس میں ایک عنوان آتا ہے باب ما جاء فی ثواب المرض۔ سبحان اللہ، پیارا عنوان ہے، باب ما جاء فی ثواب المرض، کہ بیماری پر کیا ثواب ملے گا، کیا اجر ملے گا۔ عنوان سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے۔ اور پھر آگے پہلی حدیث ذکر کی، لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، یہ اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تکلیف نام ہی ثواب کا۔ میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث، میرے پیر مرشد بھی، میرا اصلاحی تعلق گھر سے اور اپنا محبت کا تعلق اپنے سب بزرگوں سے، الحمدللہ ان سب بزرگوں کا ہی فیض ہے۔ خاکوانی صاحب میرے کابل حضرات، الحمدللہ اللہ ان کا سایہ شفقت، سایہ عطوف و صحت عافیت سے تادیر اللہ ہم طلباء پر اللہ قائم رکھے۔ میرے حضرت جامع شفیع میں سب پڑھا رہے، حدیثی کا سب پڑھا رہے، لکڑی کا ڈیسک
اس کے اوپر حق نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو وہ تم کا چپ گیا. ان کے زور بات یاد ہے مجھے یاد دلانا سناتا ہوں. وہ تم کا چپ گیا تو خون نکل آیا, خون نکل آیا, اور خون نکل رہا ہے تو انگلی کو دیکھنے خون نکل رہا ہے تو انگلی کو مخاطبہ کرنے لگے میں اللہ میں سے اس کا ثواب لوں گا, اللہ بھی اس کا ثواب لوں گا, مجھے تکلیف پہنچی ہے میں اس کا ثواب لوں گا. بس وہ فوراً بس وہ سب کھانا شروع کر دیا. تکلیف پر بھائی تکلیف نام ہی ثواب کا ہے. ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے اور انشاءاللہ پہلے سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے, بیماری ہو, تکلیف ہو, پریشانی ہو, حتیٰ کہ کاروبار میں مالی نقصان ہو, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف ہے اس میں خیر ہی خیر, اس میں اجر ہی اجر اور اس میں ثواب ہی ثواب. میں جنگ میں تھا, جنگ میں وہاں مغرب کی نماز کے بعد ایک مسجد میں بات چیت تھی. میں بات چیت کے لیے جانے لگا تو ایک نوجوان ملے, کہنے لگے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے. پھر ایسے نقصان کے موقع پر ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی ایک جملہ کہہ دیتے ہیں, ایک جملہ کہتے ہیں کہنے لگے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. ایسے موقع پر ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی ایک جملہ کہہ دیتے ہیں, کہنے لگے تو فلاں آدمی وہ مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے. سنا ہوگا آپ نے, کیا نام بھائی وسلم سنا ہوگا جملہ ہے کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے. کون سی قسم بڑی چنگی کو مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے. میں ادب سے رکھ کر دوں, خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں, خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں. یاد رکھنا مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے, اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے. بھائی یہ آپ نے کہاں جملہ نکالے بھائی, مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے, دل سے نکال دیا ہے. مسلمان کا گھاٹا نہیں, بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے, یہ گھاٹے کی چیز ہے. باقی کاروبار میں نقصان اونچ نیچ ہے, یہ تو ہمارے امتحان کا حصہ ہے. خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. شروع میں امتحان کا ذکر ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور امتحان لیں گے. درمیان میں پرچے کا ذکر ہے اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے. یہ ہے اللہ بھی ایک ہی آیت میں سب کا ہے کہ ہم ضرور امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے, جیسے غزہ میں ہمارے بھائیوں کا ہے, اللہ نے امتحان لیا, افغانستان میں امتحان لیا. اللہ تعالیٰ لافیت سے رکھے, والجوع اور بھوک کے ذریعے. اور آگے 3 پرچے اکٹھے ذکر ہیں, میرے کعبی حضرات تشریف فرما ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کا نقصان, والانفس جانوں کا نقصان, والثمرات پھلوں کا نقصان. یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے اور اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں خوشخبری سنانا. اب آپ بتائیں, جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنائے, یہ اوپر سے نقصان ہے اور اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے. اور نقصان میں صبر کی نشانی بتلا دوں, نقصان میں صبر کی نشانی بتلا دوں. نقصان میں صبر کی نشانی یہ ہے زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے, بس دعا کی توفیق مل گئی, بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی. چاہے دل غم زدہ ہو, رو رہا ہو یا نہ,
حالات کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، یہ نہیں آتا نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے الحمدللہ۔ بس حالات میں خوش بختی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، رب کا در نہیں چھوڑنا ہے، چاہے ٹکڑے کھا لینا۔ ترمذی میں ترمذی میں کہ مبارک حدیث گزری، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ بخاری شریف میں عنوان پڑھا لکل نبی مستجاب لکل نبی، اور پھر ترمذی شریف میں یہی عنوان اس میں اللہم جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، یہ ہر مسلمان کے لیے استعمال ہوا، جو اللہ نے اپنے یعنی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہر نبی کے لیے جو عنوان استعمال کیا، باب استعمال کیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہر مسلمان کے لیے استعمال کیا، اللہم جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ۔ ہم بن اور پھر آگے دعا کی قبولیت کے اوپر کئی حدیث ذکر کی ہیں، ایک مطلب جو مانگے وہی مل جائے، یہ بھی ہے۔ ہم بیٹا مانگا بیٹا مل گیا، بیٹی مانگی بیٹی مل گئی، کوئی اور پریشانی کے دور ہونے کی دعا کی اللہ نے مدد فرما دی، یہ بھی دعا قبولیت کا مطلب ہے۔ رب کا در نہیں چھوڑنا۔ مجھے وقت کا بتلا دینا، اندازہ نہیں ہوتا مجھے جیسے اللہ تعالیٰ میرے کبھی حضرات تشریف فرمائے، میں نہیں بول رہا، ان کی روحانی توجہات بول رہی ہے، اس لیے کبھی حضرات موجود ہوں، پھر مجھے بیان میں کوئی زیادہ کوئی مشکل پیش آتی ہے، بس بزرگوں کی توجہات چل رہی ہوتی ہیں۔ آج کل ایک جملہ اللہ مجالس میں کہلوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، الحمدللہ پورا مجمع کہہ لے دفعہ، تو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ 11ویں پارے کی آیت سورہ یونس کی، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ آج آپ دیکھ لیں منجن آباد میں پورا دن آس پاس علاقوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھا اور سورج چمکتا ہوا دیکھا۔ اور پھر وہ نظام جس کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس میں ایک ذرے کا فرق نہیں۔ میں ساہیوال میں تب وہاں ایک جلسے میں حاضر ہوا، تو اس سے پہلے ایک اور جگہ بات چیت تھی، وہاں کچھ تاخیر ہو گئی، اگلے جلسے میں کچھ دیر لگ گئی۔ وہاں پہ جو ہمارے لیے عالم دین تھے، خطیب تھے، بس یہ خطیب وہ اپنے مجمع کو تسلی دے رہے کہ پکا ٹائم تو اسرائیل کا ہی ہوتا ہے، کہ پکا ٹائم تو اسرائیل کا ہی ہوتا ہے، باقی تو ارادہ ہی ہوتے ہیں۔ اور بھائی ابو داؤد شمی حدیث گزری، دیکھو جب تک خیر کی بات ہے ہو جاتی دیر سویرے آگا، یہ لگی ہوئی ہے، وہ تو رب کا نظام ہے۔ ہم بولا اب سورج کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں۔ جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے طلوع اور غروب کے لیے جو کیلنڈر کے اشتہار پہ جو پر لکھا ہوا ہے اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں۔ یہ ہے نظام، بندوں کا نظام جتنے مرضی یہ بنا لے اپنا، ان میں جھوڑی جھوڑ ہے اور کمزوری کمزوری ہے۔ رب کا نظام پائیدار نظام وہی ہے، رب کا نظام ہے۔ تو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلایا۔ والقمر نوراً، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا، باہر نکلے چاند ارادے ہوں چاند بھی چمکتا ہونا جائے گا آپ کو۔
وہ انزل من السماء ماء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا رہا۔ آپ دیکھ لیں بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سر پر پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ایک لمبی تفصیل ہے، 25ویں پارے میں اللہ نے اولاد کے بارے میں 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹیاں، ان اولاد میں پہلے بیٹی کا ذکر ہے۔ میں ایک جلسے میں تو وہاں بھائی ملے، کہنے لگے میری 9 بیٹیاں ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانوں۔ اللہ تعالیٰ خدا میں کیا کمی ہوگا؟ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت، بیٹی کو بہت سمجھنا یہ جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے، اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی سوچ ہے۔ بعض کہتے ہیں بیٹیوں کے بارے میں ان کو کون پالے گا، ان کو کون پالے گا، کون پالے گا؟ بھائی جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا۔ ایک واقعہ سنائی تم، ہمارے بزرگ حضرت مولانا مقدس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹوں کے سسر تھے حضرت مفتی واحد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ علاقہ ہے، یہ اشریف اور احمد پور شرقی کے رہنے والے، وہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ۔ مجھے مدینہ منورہ میں ان کے بیٹے نے یہ حضرت کے بیٹے نے سنایا واقعہ، فرمایا میرے نانا جان حضرت مفتی واحد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 2 حج کیے، ایک تو پیدل اور ایک باہری دیہات کے لیے، پیدل اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ تو اس قافلے میں اس شریف سے 2 میاں بیوی بھی شامل ہو گئے، 2 میاں بیوی شامل ہو گئے، جا رہا قافلہ جا رہا، تو راستے میں جو میاں بیوی شامل ہوئے ان کی گھر والی کو بچے کی پیدائش کا بہت قریب آ گیا۔ بہرحال قافلے نے انتظار کیا، پھر ایک اونٹ ان کے حوالے کیا کہ چلو آپ یہ اپنے پاس رکھ لو، جب آپ کی گھر والی بچے کی پیدائش سے فارغ ہو جائے پھر آپ ان کو لے کر آ جائیں۔ بہرحال قافلے کچھ دیر جانے کے بعد ہی بچے کی پیدائش ہو گئی اور گھر والی کا انتقال ہو گیا پیشہ کے دوران۔ اب یہ رستے میں یہ بہرحال جیسے کیسے بھی جنازہ خود ہی جنازہ پڑھا یا کوئی جو بھی، اور قریب ایک غار تھی اس میں ان کو دفن کی نیت سے ہٹا دیا، اور جو بچہ تھا جو بچہ پیدا ہوا ان کو بھی والدہ کے پاس ہی چھوڑ دیا، ان کو بھی والدہ کے پاس چھوڑ دیا۔ اب یہ واپس آ گیا، اگر مفتی واحد بخش صاحب کے پاس پہنچے واپس تو ہر کو سارا واقعہ سنا ہے، ہر ناراض ہوتا میں لگے بندے چلو گھر والے کو تو آپ نے دفن کی نیت سے غار میں ہٹا دیا، بچوں کو آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ لے آتے یہاں پر، چلو یہاں قافلے میں کوئی اور مسئولات ہیں ان کے ذمہ ان کی خدمت لگا دیتے، بچے کو سنبھال لیتے، انہوں کیوں چھوڑا ہے؟ لیکن فرمایا چلو جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ فرمایا آپ نے اس غار کو یاد رکھنا ہے، اس زمانے میں حج کے سفر میں کوئی 6-7 مہینے لگ جاتے تھے، وہ اونٹوں کے ذریعے نہیں ہے، 6-7 مہینے کے بعد جب وہ حج کر کے وہ قافلہ واپس لوٹا، دوبارہ اس غار کے قریب سے گزرنے لگے تو ہر کو بتلایا گھر وہ غار آ گئی۔ فرمایا دیکھ کر آؤ کیا صورتحال ہے وہاں پر، غار میں جاؤ۔ جب وہ غار کے قریب پہنچے کیا دیکھتے ہیں، ایک بچہ غار کے دہانے پر کھیل رہا ہے، چھوٹا بچہ غار کے دہانے پر کھیل رہا ہے۔ یہ قریب پہنچے تو بچہ ڈر کی وجہ سے غار کے اندر داخل ہو گیا اور اپنی ماں کی چھاتی سے لپٹ گیا، اور یہ دیکھ یہ غار میں جب داخل ہوئے غار میں کیا دیکھتے ہیں کہ ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے بہ رہے ہیں اور بچہ وہ دودھ پی رہا ہے۔ یہ ہے پالنے والی ذات اللہ رب العالمین، یہ ان کی سوا ہے۔ ہم کہاں پالنے والے ہیں، ہم تو بہانہ ہیں، بس وہ جس کو چاہے مرضی نظریہ بنا دیں اور بغیر بہانے کے بھی پال سکتے ہیں۔ تو اللہ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک سوال ایک بچے سے پوچھ لوں، کیا نام اپنے بیٹے کا کس سے پوچھوں؟ کھڑے ہو جا، پھر ایک سامنے ہی بچے نظر آ رہے ہیں،
کھڑے جلدی سے کھڑے ہو جا. کیا نام اپنے بیٹے کا؟ شمس الاسلام. ہاں جزاک. اب بتلاؤ مجھے گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ گھر کہاں پر ہے؟ بہاول نگر. نہیں بھاول نگر میں گھر نہیں, یہ تو بڑا نزدیک ہے, بتلایا آپ نے. جنت. ہاں اب پہلے جلسے کا سبق یاد آ گیا. اب پھر کہو یار, پھر اونچی آواز سے کہو گھر کہاں پر ہے. جنت میں. تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے بھاول نگر نہیں. ہاں یہ دیکھو یہ ہے نیک مزہ. اب بیٹھ جاؤ. بھاول نگر میں کہاں گھر ہے؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر ہے, ساتویں آسمان سے اوپر, عرش معلیٰ کے نیچے جنت. گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے, حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں. ذرے کا شک یہ ہے گھر ہمارا. یہ جہاد یہ جہاد یہ قدم بڑی بہت جلدی پٹرول ختم ہو جاتا ہے, تھوڑا سا اوپر جاتے پھر چوجن نیچے ہو جاتی ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئی. صحابہ کرام چمٹ گئے, سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ گئے. نہ سنا کرے دائیں بائیں کی باتیں, کیوں اپنے ایمان و خطر میں ڈالتے ہیں؟ میں وہاں بھی ہمارے حضرت مولانا قاضی عمر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہاں پر میں کانفرنس میں تھا. مجھ سے پہلے کہ میرے عالم دین بڑا اچھا جملہ کہہ گئے. کہنے لگے دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. فرمایا کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے, اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے, جس ایک ایک کے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ جائیں گے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, شان اہل بیت, شان اولیاء اللہ. آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس اندھیرے کے دور میں بھی اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی, ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. الگ میدان مشاہدہ, اللہ پردے اٹھا کر ذرا بتلا رہے ہیں. ہمارا مدرسہ محمدیہ لاہور چبرجی میں قریب یعنی قبرستان میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمان ہے. ہمارے مدرسے سے کوئی 5-6 منٹ پیدل فاصلہ ہے لگا ہے. جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا, پھر شیروالا باغ گیٹ کی مسیح میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا. پھر جب حضرت کا انتقال ہوا, قبر میں دفن کیا گیا, قبر سے اتنی خوشبو نکلی, پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. نعرہ تکبیر, اکابرین علماء دیوبند, حضرت مولانا امام احمد علیہ السلام لاہوری. ماشاءاللہ. آپ اللہ رہے ان ہستیوں سے ہماری نسبت جوڑ رکھی. دائیں باتیں سنت رہے ہیں, یہ سکرین پر بھی ہر ایک سنت رہے ہیں. بات بڑے ایمان کو اٹھانے والے جملے کہے جاتے ہیں. ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے, انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے. کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے, اس کے لیے خادم ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہیں, یہ ہمارے عقابی حضرات ہیں. ان کا سایہ جو ہے وہ جنت کا سایہ, جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے دنیا میں. نہ ہوتا ہے ہم راستے میں ہیں, یہ گھر نہیں راہ پر ہے. یہ ہمارے بالوں کی سفیدی, یہ ہماری زندگی کی آخری سطح. میں پتوکی میں جلسہ تھا, رات کو 12 بجے قریب جلسے سے واپس آ رہا ہے. راستے میں مجھے میرے بیٹے کو ٹیلی فون آیا کہ اللہ نے میرے بارے میں وہ بتلایا آپ کو پوتا دیا ہے. میرے بیٹے کے ہاں وہ بیٹا ہوا. میں پھر سیدھا سبق کے لیے لاہور چلا گیا. لاہور صبح 7-8 بجے قریب سبق ہو رہا. سبق کے دوران ہی ایک تعلیم نے اطلاع دی کہ آپ کے پوتے کا انتقال ہو گیا. مجھے فون لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یاد آ گیا. میں کہا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, دنیا میں آنے میں ترتیب ہے, جانے میں کوئی ترتیب نہیں. نانا موجود ہیں, نواسے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں, دادا موجود ہیں, پوتے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں. اور پھر میں سیدھا قبرستان گیا, وہیں پھر اپنے پوتے کا جنازہ پڑھایا اور دفن کیا.
میں دادا بھی ہوں نانا بھی ہوں الحمدللہ، میرے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں الحمدللہ، ایک نواسے کئی نواسے حافظ بھی ہیں قرآن الحمدللہ کا شکر ہے۔ اللہ اپنی مہربانی ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں تحول ہے، اور آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار الحمدللہ۔ وہ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، اکابرین علماء دیوبند، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب، جامعہ اساتذہ عباسیہ، حضرت مولانا میاں مولانا محمد ناصر الدین صاحب خاکوانی، پیر طریقت حضرت مولانا ناصر الدین صاحب خاکوانی، اکابرین علماء دیوبند، حضرت مولانا معین الدین صاحب بٹو، حضرت مولانا محمد شریف صاحب بٹو، حضرت مولانا غلام قادر صاحب بٹو، ماشاءاللہ۔ ان بھی حضرات کی قربانیوں کا صدقہ ہے الحمدللہ، آپ سب کی محبتوں کا صدقہ ہے۔ خاکوانی صاحب میرے قائد، ان کی قربانی ہے الحمدللہ۔ طلباء سے کبھی کبھی کئی جلسوں میں رکھی بات ہے، میں نے کہا یہ علاقے میں دین کی بہاریں ہیں، یہ کوئی ہم طلباء کے ایک بیان کی وجہ سے نہیں، یہ مسلسل ہمارے اکابی حضرات کی، ہمارے مشائخ کی محنتیں اور قربانیاں ہیں، اور آپ بزرگوں کی محبتیں ہیں الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے۔ بھائی جنازے کے بارے میں بس ایک بات ہے، ہمارے حضرت مولانا ہمارے بزرگ صاحب مولانا شاہ محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نماز جنازہ یہ میت کے حق میں آخری اجتماعی دعا ہے، نماز جنازہ یہ میت کے حق میں آخری اجتماعی دعا ہے۔ اور پھر دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر درود شریف پڑھا جائے، اور پھر دعا کی جائے۔ اب آپ دیکھ لیں جنازے میں یہی ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، اور تیسری کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اور پھر آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔